حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی، دوسرے علاقے میں پہنچے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک وہ وقت کہ سارے کے سارے لوگ مخالف، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور دولت عطا فرمائی، اور مال و دولت کا حال یہ تھا کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں ان کے جانور تھے، اور ہزاروں خادم ان کے موجود تھے، اور پھر ان جانوروں کی مویشیوں کی حفاظت کے لیے ہزاروں کتے۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا خلیل اللہ تیرے دوست بھی ہیں، وہ عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، لیکن وہ عابد و زاہد تو اس لیے ہے نا کہ تو نے بھی تو خوب نوازا ہے، دولت دی ہے، ثروت دی ہے، حسن و جمال دیا ہے، فضل و کمال دیا ہے، ہیرو جواہرات دیے ہیں، سونا و چاندی دیا ہے، اتنے زیادہ مال مویشی دیے ہیں، مولا اس وجہ سے تیرا شکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرے خلیل کا اب دوسرا امتحان لے لو۔ پہلا امتحان بچپن میں، دوسرا امتحان جوانی، جب مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اب یہ آئے دونوں فرشتے، وہ مسافروں کی شکل و صورت میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے زور سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے یار کا نام سنا، خدائے قدوس کا ذکر سنا، تو فوراً وہ پکار اٹھے کہ ایک بار یہ نام اور لے لو۔ انہوں نے کہا مفت میں نہیں لیں گے، کچھ نذرانہ تو دے دو۔ کہا جاؤ میں نے اپنا آدھا مال تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ ایک بار دو بار حضرت ابراہیم نے سالہ مال دے دیا، سارا مال دے دیا، ان کا جتنے مویشی تھے سارے کے سارے دے دیے، صرف اللہ اکبر ایک آواز سننے کے لیے۔ آخر کار فرشتوں نے کہا اب آپ کے پاس مال تو نہیں؟ کہا میں آپ کو اپنا آپ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، لیکن میرے رب کا نام تو لو۔ انہوں نے کہا ہم تو اللہ کی طرف سے امتحان لینے کے لیے آئے تھے، لیکن مال و منال اور مویشی کے ساتھ آپ کو ذرہ بر نہ رغبت ہے نہ ان کے ساتھ لگاؤ ہے، آپ تو امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے، اور اب ہم آپ کا امتحان لینے آئے تھے، لیکن اس امتحان کے اندر آپ تو کامیاب ہو گئے، اب یہ سارے کا سارا مال ہم آپ کو واپس کرتے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں جو چیزیں دے چکا ہوں اب ان کو اپنی ملکیت کے اندر نہیں رکھوں گا۔ وہ سارا کا سارا مال انہوں نے آزاد کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر جنگل کے اندر جتنے بھی حلال جانور ہیں یہ حضرت ابراہیم کے آزاد کردہ ہیں، پھر ان کی افزائش پوری دنیا کے اندر ہوئی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کا امتحان، اس میں رب قدیر نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، جوانی میں بادشاہ وقت کے ساتھ ٹکر لی، اس میں کامیابی عطا فرمائی، پھر مال کے ذریعے ان کی آزمائش ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن انہوں نے عرض کی مولا کریم تو مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ بیٹا عطا فرما دے اس لیے کہ اولاد کی خواہش تو ہوتی ہی ہوتی ہے نا، جب اولاد کی خواہش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جوانوں کو بھی دے سکتا ہے، بوڑھوں کو بھی دے سکتا ہے، بزرگوں کو بھی دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواہش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بردبار بچے کی انہیں بشارت عطا فرمائی، اور ایک خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بڑھاپے میں جو اولاد ہوتی ہے اس سے طبعی طور پہ فطرتی طور پہ زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، زیادہ محبت ہوتی ہے۔ پھر بیٹا خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، ذہین بھی ہو، فتین بھی ہو، اور یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی ذہانتیں ہیں، اب وہ ذہین آدمی ہو تو IAS بنتا ہے، ذہین بندہ ہو پڑھنے والا محنتی بھی ہو وہ IPS بنتا ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کا کسی بھی بڑے عہدے پہ جانے کے لیے ضروری ہے کہ ذہانت و فطانت اور محنت، اب یہ دونوں چیزیں ہوں، ذہانت بھی ہو اور محنت بھی ہو، تب جا کر کے کوئی مقام ملتا ہے بندے کو۔ اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے کوئی ایسا باپ ہو کہ جس کا بیٹا خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، بہت بڑے عہدے کے اوپر بھی ہو، بتاؤ ایسے بیٹے کے ساتھ فطرتی طور پہ باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ فطرت کا تقاضا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا کے جتنے سیاستداں، دنیا کے جتنے سائنسداں، دنیا کے جتنے ذہین و فطین لوگ
دنیا کے جتنے عہدیدار اور دنیا کے سلطان اور بادشاہ اور وزیر و مشیر، ان سارے لوگوں کی عقلوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کی ذہانتوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کی فطانتوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کے علوم و معارف کو اکٹھا کیا جائے، اور ان کے تیز ترار جتنی چیزیں سب کو اگر جمع کیا جائے تو ایک نبی کی عقل کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے۔ اب خلیل اللہ ایک تو بزرگی کا عالم، اور پھر بیٹا ہوا، بیٹا خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، ذہین بھی ہے، فتین بھی ہے، اور اس سب پہ ترہ امتیاز یہ کہ اللہ کا نبی بھی ہے۔ ایسا بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کتنا لگاؤ ہوگا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان سے امتحان لیا، اور امتحان بھی اتنا کڑا اور اتنا سخت امتحان۔ ایک ہے ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، اس کو گولی مارنا اور گولی کھانا، تلوار مارنا اور تلوار کھانا، تیر مارنا اور تیر کھانا، یہ الگ طرح کا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دینا، یہ تاریخ کے اندر صرف ایک واقعہ ہے، یہ تاریخ عالم کے اندر، یہ تاریخ انسانیت کے اندر صرف ایک واقعہ ہے کہ خلیل اللہ نے خدائے قدوس کی رضا کے لیے اس کی محبت میں سرشار ہو کر کے اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھ دی۔ چھری رکھنا بڑے دور کی بات ہے، اپنے بیٹے کے اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے کوئی بھی باپ برداشت کر سکتا ہے؟ خود اپنے پاؤں کے اندر اگر اپنا پاؤں کٹ بھی جائے تو لوگ صبر کر لیتے ہیں، لیکن بیٹے کو معمولی تکلیف ہو تو نہ باپ صبر کر سکتا ہے نہ ماں صبر کر سکتی ہے۔ لیکن مولا یہ تیرے کیسے بندے ہیں، ان کی کیا شان اور کیا عظمت ہے۔ حضرت خلیل اللہ کو خواب میں رب قدوس نے ارشاد فرمایا کہ اپنی پیاری چیز میری راہ میں خرچ کر، اور جب تک اپنی ساری محبتوں سے زیادہ محبت اپنے رب سے نہ ہونا تک بندہ کامل الایمان نہیں ہو سکتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو صاحب ایمان و تقویٰ ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتے ہیں۔ اب رب قدوس کی محبت، حضرت خلیل اللہ نے جب یہ بشارت ملی کہ آپ کو پیاری چیز آپ میرے راہ میں قربان کرنی ہے، ایک دن بھی قربانیاں کیں، دوسرے دن بھی قربانیاں کیں، تیسرے دن بھی، پھر جب آپ نے بیٹے کے بارے میں مشورہ کیا، اب ہر بات کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے، مشورہ ہم بھی اپنے گھروں میں کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ اور اس کا حکم دیا ہے، نہ انبیاء کرام کی یہ سنت ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے اپنے اہل خانہ سے، اپنے گھر والوں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مشورہ کیا اور اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا میرے بیٹے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی راہ میں قربان کروں، اور جو اللہ والا ہوتا ہے، ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر زیادہ نہیں تھی، ابھی انہیں جوانی کی دہلیز کے اوپر قدم رکھا تھا، لیکن وہ شعور اور وہ آگاہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے والد سے ارشاد فرمایا یا بتی فعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میرے والد ماجد گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی چھری چلے گی میں صبر کروں گا، اور آپ چھری چلائیں گے، یہ آپ کو اللہ کا حکم ہے اور مجھے آپ کا حکم ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، خاص کر جو نوجوان ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا آپ ذرا اس بات کے اوپر اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کا بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا مقام ہے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، قرآن کہتا ہے اف بھی نہیں کرنی ہے ماں باپ کے سامنے، اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور نہ ان کو پریشان کرنا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ اگر مخلوق میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور میں اولاد کو حکم دیتا کہ وہ اپنے ماں باپ کو سجدہ کرے۔ یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے ماں باپ کا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس فلسفے کو خوب اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، جانتے تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے کہ میرے والد جو اللہ کے نبی ہیں
اور خدا قدوس نے انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اب ان کا حکم ماننا میرے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ حکم مان لیا انہوں نے، اور والد کا جب حکم مانا اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جیسا ابھی آپ نے سنا، آپ نے والد ماجد کی بارگاہ میں عریضہ بھی پیش کیا، آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، اور ساری وصیتیں بھی انہوں نے کر دیں، اور قربان ہونے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئے، اور ادھر خلیل اللہ بھی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ میں معارج النبوہ کا مطالعہ کر رہا تھا، علامہ معین کاشفی رحمہ اللہ ایک مقام کے اوپر تحریر فرماتے ہیں کہ جب یہ منظر ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے دیکھا کہ باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور بیٹے کو خدا کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور بیٹے کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، اور وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے، یہ قربان کرنے کے لیے تیار، وہ قربان ہونے کے لیے تیار، خدا کی محبت کے اندر یہ منظر جب فرشتوں نے دیکھا تو جو مقرب ترین فرشتے تھے خدا قدوس کے، ان کی بھی آنکھیں نکل گئیں۔ یا اللہ، کائنات کے اندر یہ اپنے خلیل سے تو کیسا امتحان لے رہا ہے؟ ان کی ادھر آنکھیں نکل گئیں، ادھر چھری بھی چل رہی ہے، اور چھری ابھی چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ طائر سدرہ جبریل امین کو بلایا رب قدوس نے، ارشاد فرمایا جبرائیل جاؤ۔ مولا کہاں جاؤں؟ جنت میں جاؤ، اور وہاں سے دمبا لو، اور چھری چلنے سے پہلے، میرے خلیل کی چھری چلنے سے پہلے اس دمبے کو جا کر کے اسماعیل کی جگہ لٹا دو اور اسماعیل کو کھڑا کر دو۔ اب وہ آئے اور دمبا ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے میری قربانی قبول فرما لی ہے، لیکن یہ بھی عجیب منظر دیکھا کہ جو ہی اللہ کا ادھر شکر ادا کر رہے ہیں، آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل مسکرا رہے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ حضرت گرامی قدر، یہ عظیم اور جلیل قربانی، اب اس قربانی کی آج بھی یاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما ہی الضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح قیامت تک تا قیام قیامت اسے قائم و دائم اور باقی رکھا۔ اور صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ فما لنا فیہا، ہم اگر قربانی کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، اس امتحان کے اندر بھی وہ کامیاب ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کامیابی انہیں عطا فرمائی کہ بہت سے انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے اندر ہوئے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انہی کی اولاد میں سے یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اسی سنت ابراہیمی کو آج کے دن ادا کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور سنت ابراہیمی ہم سب کو ادا کرنی بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج یہ ایثار کا دن ہے، آج یہ قربانی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی یاد قائم کی ہے کہ وہ عدیم النظیر بھی ہے، عدیم المثال بھی ہے، بے مثال ہے، بے مثل ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی مثال آج تک کائنات کے اندر قائم نہیں کر سکا جو حضرت خلیل اللہ کر گئے ہیں۔